الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ پھر بھی مجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو ماشاءاللہ آپ تو بڑی کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں تو آواز تو بالکل ہی نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے بھی ایک میری بات کا جواب دینا ہے۔ آپ کے نعرے کی آواز بلند تھی کہ درود کی؟ تو درود کی کیوں نہیں بلند؟ پھر تو اقبال والی بات ٹھیک ہوئی نا، جو اقبال کہتے ہیں یہ مصرع لکھ دیا کہ شوق نے محراب مسجد میں، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جو وقت قیامت ہے، جہاں بولنے کا وقت ہے ہم بولتے کوئی نہیں ہے، تو جہاں نہیں ہے ہمیں بھی پھر رولا ڈالی جاتے ہیں، نہیں ہے صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے جی، اپنا مزاج بنائیں کہ آپ کے درود کی آواز آپ کے نعروں کی آواز سے بلند ہو۔ جو آئے درود کے لیے یہ نعروں کے لیے تو آئی کوئی نہیں ہے، درود کے لیے تو باقاعدہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ہے، نعروں کے لیے تو آئی کوئی نہیں ہے۔ تو میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ حضرت ہمارے نعروں کی آواز بہت بلند ہے، ہمارے درود کی آواز بلند نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ آپ کی درود کی آواز آپ کے نعروں سے بلند ہو۔ اور حضرت ہم نے بھی نا جیسے قبلہ فرما رہے تھے، ہم خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتے ہیں، آپ کو خود نہیں پتا آپ کی محفلوں میں کون کون بیٹھتا ہے۔ فرانس کے جاسوس بھی بیٹھتے ہیں، جرمنی کے جاسوس بھی بیٹھتے ہیں، امریکہ کے جاسوس بھی بیٹھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسرائیل کے جاسوس بھی بیٹھتے ہیں، سارے بیٹھتے ہیں۔ باقاعدہ آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ نعرے تینن نے بڑے کوٹ کوٹ کے مارے، تیری درود پڑھن دی بڑی یہی پلا کی تیرنا۔ ہاں یہ آپ کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ ان کی اتنی جرت اہمی نہیں ہوگی، ان کو بھی پتا بن تلوں میں وہ تیل نہیں رہا کوئی بھی۔ اس لیے حضرت جی خود کو بدلو اور یہ اپنا انداز بناؤ کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا شان پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے، آپ کا انداز اس طرح کا ہو اگر یہاں کو بیٹھا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جائے، وہ بھی پیچھے اپنے لگے لانوں کو یہ رپورٹ بھیجے ہو نہ جب بات حضور نبی علیہ السلام کی آئے تو پھر تو یہ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اور باقاعدہ حدیث بھی موجود ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں حضور نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں او انت مجنون، صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس انداز سے پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا۔ تو آپ سچ بتانا، ہمیں دیکھو کہہ سکتا ہے کہ ہم دیوانے نہیں، لاؤ دیوانے نہیں ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں کہ مجھ سے اس کولو کا بیل نہیں بنا جو ہمارے سٹیجوں کا حال بن گیا، خوش آمدیں خوش آمدیں خوش آمدیں خوش آمدیں۔ اقبال کہتے ہیں مجھ سے نہیں اس کولو کا بیل بنا گا، اقبال نے سچ کہہ دیا۔ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوق، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز۔ اور میں کہتا ہوں حضرت یہ دکھ کی بات ہے کہ یار آج ہم سے قلینوں پہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا جاتا، قربان جائیں حضرت بلال پر جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ کے بتایا ہے۔ اس لیے حضرت جی تھوڑی سی تو ہمت کریں نا، اس لیے حضرت جی بدلے خود کو، یہ انداز لائیں کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آئے نہ تھکن ہو نہ سستی ہو نہ ذوف ہو، بلکہ جو نا محبت ہو ذوق ہو شوق ہو۔ اور حضرت جی ہمارا تو عقیدہ ہی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اور ہمارے محبوب علیہ السلام سنتے ہیں، ہمارا تو عقیدہ ہی ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے۔ اور میں کتابوں کی باتیں تو ہیں، آپ علماء سے سنتے ہیں، میں حضرت جو میرے ساتھ ایک ہوئی اور جس نے میرے بہت سے پردے اٹھا دیے، میں جب ہم لاہور پڑھتے رہے نا جامعہ نظامیہ میں، تو کیونکہ ہر جمعرات کو ہماری واپسی ہوتی تھی اپنے سیالکوٹ کے لیے، تو تب میرے گھر کے بالکل سامنے سیالکوٹ میں جہاں میرا گھر ہے، میرے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہے، سڑک ہے اور پھر قبرستان ہے، میرا تھوڑا گلی کے اندر جا کے گھر ہے۔ تو وہاں ایک بزرگ رہا کرتے تھے جن کا نام تھا سائیں عبدالرشید رحمت اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری 17 سال قبرستان میں گزارے، اور وہ ان کی طرح نہیں تھے کہ تھا کچھ نہیں تھے، نہیں، انہوں نے بھرا میلہ چھوڑ دیا انہوں نے سارا کچھ، اور پھر اپنے 17 سال انہوں نے اسی قبرستان میں گزارے۔ تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ ان کو مجھ سے محبت تھی، تو اس لیے پھر مجھے بھی ان سے محبت تھی، کیونکہ یہ آپ کبھی یہ نہ کہیے کہ جی مجھے ان سے محبت ہے، نہیں، ان کو محبت ہوتی ہے تو پھر ہمیں محبت ہوتی ہے۔
ہم کون ہوتے ہیں ان لوگوں سے محبت کرنے والے؟ یہ تو ہوتے وکری دنیا کے لوگ ہیں، ان کو محبت ہوتی ہے تو پھر ہمیں محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کو محبت تھی تو پھر ان کی محبت کی وجہ سے ہمیں محبت تھی. اور اس گناہگار کی اکثر و بیشتر کوشش رہتی تھی کہ وقت ضائع نہ ہو، یہاں وقت کتابوں کے ساتھ گزر جائے، جو تھوڑا سا بچ جائے وہ میں حضرت کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا. اور حضرت پھر بڑی اصلاح فرماتے تھے، بڑی کچھ راز کی باتیں ارشاد فرمایا کرتے تھے. تو مجھے یاد ہے میں ایک دن جون کی بڑی گرم دوپہر تھی، ہمارے سیالکوٹ میں بھی بڑی گرمی پڑتی ہے، تو میں زور کی نماز پڑھ کے نا گھر آیا تو میری نظر حضرت پہ پڑی. تو حضرت بالکل تنہا بیٹھے تھے. میں نے کہا چلو اکیلے بیٹھے ہیں، کو جاتا ہوں کو بات ملے گی حضرت سے. تو میں جا کے بیٹھ گیا تو گرمی اتنی شدید تھی کہ حضرت کا بھی پسینہ بہہ رہا تھا اور میرے بھی پسینہ پیشانی سے نا قطرے گر رہے تھے. اب میرا گھر قبرستان کے بالکل سامنے تھا، گلی کے اندر جا کے. حضرت کا جو گھر تھا وہ قبرستان کے بالکل ساتھ تھا. حضرت کے گھر کی دیوار اور قبرستان کی دیوار اکٹھی تھی. میرا گھر بھی میری طرح 2.5 مرلے کا تھا، حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. تو حضرت کے گھر کا نا ونڈو اسی چل رہا تھا، اور یہ بات ہے سن 2002 کی. تو جب ونڈو اسی چل رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے کہا اسی چل رہا ہے، بڑا ٹھنڈا کمرہ ہونا. تو میرے دل میں خیال ہی گزرا، میں نے کہا حضرت نے کیا کیا، اتنا ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آ کے قبرستان میں بیٹھ گئے. تو یہ حضرت کی محبت تھی کہ جو دل میں خیال آیا وہ زبان پہ بھی آ گیا. اور میں نے وہ سوال کیا، میں حضور کی لبا جی ایڈا ٹھنڈا کمرہ چھڑ گیا. تو مسکرا کے مجھے آگے سے کہنے لگے مولوی سلیمان پھر انہیں ساڑھی ایک گل نہ جواب دے. میں جناب مجھے فرمانے لگے یہ جو ٹھنڈا کمرہ تو مجھے یاد کروا رہا ہے، یہ تو بتا یہ ٹھنڈا کمرہ چھوڑ کے آنا کہاں؟ تو ظاہر ہے کوئی جواب مشکل تو نہیں تھا کہ بندہ دے نہ سکے، بڑا آسان جواب تھا اس کا. میں نے عرض کی حضور جتھے بائے ہو ایتھے ہی آنا. فرمان لگے 4 مونڈیاں تے آنا سی اسی آپ ہی آ گیا. اور یہ حضرت آپ یہ بالکل نہ سوچئے گا کہ میں اتنی ٹھنڈ میں اتنی دور سے آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ آؤ سارے قبرستان چلے. یہ تو ہمارے محبوب علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے. حضور نبی علیہ السلام نے تو معاشرت کو پسند فرمایا. میں آپ کو قطعی نہیں کہنے آیا، وہ حضرت کا ایک اپنا مزاج تھا اور اس کا وہ جواب دیں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. میں آپ کو یہ نہیں کہنے آیا. بس جاتے جاتے کیونکہ قبلہ بھی آپ تربیت فرما رہے اس حوالے سے، یہ بھی حضرت کے قدموں سے برکت لے کے جاتے جاتے بس آپ کو اتنا کہا جائے گا کہ بس بھائی جہاں کہیں بھی رہو، ٹھیک ہے جہاں کہیں بھی رہو بس قبرستان کو بھولنا کبھی نہیں. بس جہاں کہیں بھی رہو، کوٹھی میں رہو، مکان میں رہو، جہاں کہیں بھی، بس حضرت جی بھولنا نہ کبھی اس کو. بلکہ میں تو بچوں سے کہا کرتا ہوں، دوستوں سے، جایا کرو کبھی کبھی، کیونکہ جانا جو ہے وہاں. میں قبلہ میرا بھی گھر ہے کرائے کئی، اس کے سامنے میرے ایک دوست ہیں وہ اپنا گھر بنا رہے ہیں. تو میں نے جب مسافر آدمی ہم تقریباً سوموار کے نکلے ہوئے، میں نے کل جمعرات کو واپس جانا، جمعہ بس سیالکوٹ میں گزاروں گا، پھر جو ہے نا وہ اتوار پشاور ہے، ہفتے کو پھر لاہور آؤں گا، سوموار کو پھر ہری پور ہے، پھر ہری پور سے آگے جاؤں گا. تو بڑے کم ایام ملتے ہیں کہ جو اپنے گھر میں گزر. میری 2-4 بار نا گزر تو کیا ہے اپنے مکان کے سامنے نا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے اور جناب وہ ہدایات دے رہے ہیں بھئی اس طرح کرو اس طرح کرو. تو ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا، میں حضور بڑی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں آج کل. تو فرمانے لگے بھائی میں نے آ کے رہ گیا، تو اس لیے ذرا اپنی نگرانی میں تیار کروا لوں تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے. تو ان کو میں نے کچھ نہیں کہا، میں گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا، لیکن میں نے خود سے سوال کیا. میں نے کہا یار یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. یہ تو میرا ہی خیال ہے نا کہ رہنا ہے، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ رہیں اپنے اس گھر میں. میری دعا ہے ان کے 40 سال رہیں 50 سال رہیں، لیکن حضرت جی رہنا تو نہیں نا پکا، جانا ہے نا. اب مانتے ہیں اس بات کو کہ جانا ہے. تو میں نے کہا یار دیکھو جہاں سے جانا ہے کیسی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن جہاں جانا ہے حضرت اس کے لیے تیاری کوئی نہیں ہے. نہیں حضرت جایا کرو کبھی کبھی وہاں، دیکھو اس کو جا کے جانا ہے حضرت جی وہاں. ہاں دیکھو وہاں جو قبریں ہیں ان کو دیکھو جا کے. پھر وہ جو قبروں کے اوپر تختیاں لگی ہیں، سلیٹیں لگی ہیں، ان کو پڑھو کہ یہاں کے کتنے کتنے بڑے چودھری لیٹے ہوئے ہیں. زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسر دارا نہ گور سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. پھر حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی بولے، آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کو چھوڑ کے شیش محل چلے.
کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اور یاد رکھنا حضرت خرابیوں کی ابتدائی تب ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے ہاں خرابیوں کی ابتدائی تب ہوتی ہے جب بندہ بھول جاتا ہے یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے کہ صرف جن اور انسان یہ دو ہیں جو موت کو بھول جاتے ہیں باقی ہر ذی روح کو موت یاد ہے بلکہ لکھا ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بازار تشریف لے گئے تو بازار کی کیفیت یہ تھی کہ ایک اونٹ بدک گیا تھا اس کو ہم پنجابی میں کہیں گے پوڑ ہو گیا سی اردو میں کہیں گے آپے سے باہر ہو چکا تھا اب اونٹ کو چھوٹے قد کا جانور تو نہیں وہ جس سمت بھاگتا ہے سارا بازار آگے لگا لیتا ہے اب کون اس کو روکے لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے نا کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے اب آگے بڑھے اور آپ نے جا کے اس کی نکیل پکڑ دی کھڑا ہو گیا تو لکھا ہے کہ آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا تو وہ وہیں کھڑا ہو گیا حضرت تو چلے گئے وہ لکھا ہے کہ وہ وہیں کھڑا رہا پھر وہیں بیٹھ گیا اور ایک دو روز میں نا وہاں بیٹھا بیٹھا بھوک سے مر گیا اب سب نے دیکھا تھا لیکن پتہ کسی کو نہیں تھا کہ آپ نے کہا کیا سارے منتظر تھے کہ امیر المومنین تشریف لائیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کریں کہ حضرت یہ تو راز بتائیں کہ آپ نے اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا آپ تشریف لے گئے لوگ حاضر خدمت ہوئے آکے عرض کی امیر المومنین آپ کو اونٹ یاد ہے آپ نے فرمایا یاد ہے عرض کی حضور اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا آپ نے فرمایا کیوں حضرت آپ تو کہہ کے تشریف لے گئے وہ وہیں کھڑا رہا پھر وہیں بیٹھ گیا اور ایک دو روز میں بھوک سے وہیں مر گیا تو جو امیر المومنین نے جواب دیا تھا میں اپنے پنجابی انداز میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں اب فرماتے میں نے تو اتنا ہی کہا تھا بھئی اینا پوڑ کیوں ہے کہ تینوں مرنا نہیں یاد ہے اور میں اکثر کہتا ہوں حضرت جی اسی بھولتا ہی ہوئے دیا کہ سانو مرنا نہیں یاد اس کو مرنا یاد ہے حضرت وہ تو تیاری کرتا کوئی بن گیا رونا پکھی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کو پلیا ناز تے نخریاں وچ کو ریت گرم تے تھل چلے ہاں یہ سمجھو یہ دیکھو یہ پڑھا حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کوئی پلیا ناز تے نخریاں ناز نخریاں نہیں سن رہی اللہ یہ وہ تھے مرد کلندر جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی لیکن لکھا ہے کہ جب بادشاہی کے ایام تھے تو حضرت کے ان کے بستر پر لیٹنے سے پہلے نا 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں آپ کے بستر پہ بچھائی جاتی تھی 2.5 من گلاب کی پتیاں آپ کے پلنگ پہ ڈالی جاتی تھی اور حضرت پھر اس پلنگ پہ آ کے لیٹا کرتے وہ لکھا ہے کہ وہ خادمہ جو اس خدمت پہ مامور تھی اس میں روز یہ پتیاں بچھانی ہوتی تھی روز بچھاتی تھی تو ایک دن اس کا بھی جی کاری اٹھا اس نے کہا چلو دیکھو تو صحیح بھلا کیسا بستر ہے گدا اوپر 100 کلو گلاب کی پتیاں وہ لکھا ہے کہ بس لیٹی نہ جیسے تو ظاہر ہے گدے کی نرمی پھولوں کی ٹھنڈک سارے دن کی تھکی آ رہی تھی وہ لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی آنکھ اس وقت کھلی جب جسم پہ کوڑا پڑا اٹھ کھڑی کیا دیکھتی ہے حضرت کھڑے ہیں غضب کی کیفیت ہے غصے سے آنکھیں سوکھ آپ نے فرمایا تیری اتنی جرت کہ تو لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی جلاد کو کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دے وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے تو رو پڑی لیکن تھوڑی دیر بعد کیا کرتی ہے اس نے رونا ترک کیا اور اس کو رو پڑی اب حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس رک گئے آپ نے سوال کیا خادمہ سے پہلے رو رہی تھی اب مسکرائی عرض کرتی ہے حضور ظاہر ہے وجود ہے کوڑے پڑ رہے تھے درد ہو رہی تھی تو رو رہی تھی آپ نے فرمایا نہیں اصل سوال ہے کہ مسکرائی کی عرض کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے درد ہو رہا تھا رو رہی تھی ایک خیال آیا تو اس لیے مسکرائی فرمایا کیا خیال آیا خیال یہ آیا کہ چل غلطی ہو گئی تو کھا لے چپ کر کے لیکن یہ بھی تو سوچنا تو کو سونے کے لیے لیٹی تھی تو صرف دیکھنے کے لیے لیٹی تھی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے ہاں پڑھنے میں ایک
کوئی نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد قصہ ختم ہو جائے گا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، وہ پلیا ناز تے نخریاں وچ، کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، یار فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ ہاں جانا نہیں ہے یا نہ جی لگاؤ، میں آپ سے قطعاً نہیں کہوں گا کہ سارے قبرستان چلو، لیکن یہ ضرور جاتے جاتے کہا جاؤں گا کہ جانا سب نہیں قبرستان، جایا کرو کبھی کبھی، وہاں جا کے بڑے دل نرم ہوتے ہیں، جایا کرو کبھی کبھی، دیکھا کرو جا کے۔ پھر بابا صاحب فرماتے ہیں، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، ویگ فریدہ مٹی پھولی۔ یہ اصل میں نا ہم آگے شیشے کے دھوکے میں، وہ بندہ کوٹ شوٹ پہن کے جب شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو بندہ سمجھتا پتہ نہیں میں کیا ترم کروں، بھائی تو ترم خان نہیں ہے، تو وہی ہے جو تو ہے۔ یہ شیشے کے دھوکے میں نا، یہ شیشہ جھوٹا ہے، اس لیے تو صوفیہ کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ، کبھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا، یہ بہت جھوٹ بولتا ہے، حقیقت یہی ہے ہماری۔ ویگ فریدہ مٹی پھولی، یہ اللہ کے رنگ ہیں، یہ قدرتیں ہیں اس کی، یہ مٹی دیکھ رہی ہے، یہ مٹی بول رہی ہے، یہ مٹی سن رہی ہے۔ اللہ نے مٹی کو حصے دے دیے، اس کو سردی لگتی ہے، اس کو گرمی لگتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، یہ خوش ہوتی ہے، یہ ناراض ہوتی ہے، یہ غمگین ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ نے مٹی کو حصے دے دیے، ہے یہ مٹی ہے۔ ویگ فریدہ مٹی پھلی، مٹی نو ویگ کے مٹی پھلی، مٹی ہسی تے مٹی روئی، کھیڑ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ جب وہ چاہے گا حضرت اس مٹی کو پھر مٹی میں ملا دے گا۔ یہ اس لیے حضرت جی یہ نکلو ان معاملات سے، اور یہ جو وہم ہمیں پڑ گئے ہیں نا، یہ وہم ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی آئے ہیں خالی جانا ہے۔ یہ نہ زمین کا کھیل کھیلو، کیڑی زمین تے کون سی زمین ہے، نہ تو ماں کے پیڑ سے لے کے آیا تھا، نہ تو نے قبر میں لے کے جانی ہے، ایویں تجھے وہم پڑا ہوا ہے۔ اور مجھے بڑا پسند ہے شعر جس کسی نے بھی لکھا، کسی نے خوب کہا تھا، وہ کہتے ہیں یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، اور حقیقت ہے حضرت جی، میں آپ کو سچ کہوں گا، کوئی اس وہم میں نہ پڑنا، ہم سارے مالی ہیں، کوئی کبھی مالک ہونے کا وہم نہ کرنا، مارے جاؤ گے مالی ہیں۔ مجھ سے پہلے پتہ نہیں کون مالی تھا، آج کل میں مالی ہوں، میرے بعد پھر پتہ نہیں کس نے مالی ہوں۔ میں نے سب سے پہلے یہ سبق اپنے گھر سے سیکھا، جب مجھے تھوڑی سی اردو پڑھنی آ گئی، 5ویں کلاس میں گیا تو میرے گھر کے باہر ایک تختی لگی ہوتی تھی، پلیٹ، جس کے اوپر میرے دادا ابو کا نام لکھا، وہ میری زندگی میں اتر گئی، مالی ختم ہو گئے، پھر نئی پلیٹ لگی ہے میرے والد صاحب کے نام کی، پچھلی 27 دسمبر کو وہ پلیٹ بھی اتر گئی ہے، آج کل میری لگی ہے، کہ میری لگی رہنی ہے، میری بھی لے جڑی ہے، جے میں 2 پلیٹاں لیندیاں ویگ کے اپنی پلیٹ دے وہم چ پہ جا کے نہیں میری رہنی ہے، تو پھر میرے نالوں بڑا پاگل کوئی نہیں رہنی ہے۔ مالی ہیں میاں جی، بدلتے رہیں گے، مالی ہیں میاں جی، اس وہم میں نہ پڑو۔ لوگوں کو بڑا مان ہے جی، میرے پاس اتنی زمین ہے، اور کدھر سے زمین تیری ہو گئی میاں، ہے ویسے تیری لیکن ہے تیری کوئی نہیں، ہے ویسے تیری لیکن ہے تیری کوئی نہیں۔ یہ میں اپنے سیالکوٹ کے قبلہ کو تو ایک حضرت سے پہلی جو حضرت کی زیارت ہوئی اسی سال سے ہوئی، ہمارے سائڈ پہ گاؤں ہے کینگڑا مڑا، میرا وہاں بیان تھا ختم تھا، تو میں نے گفتگو لفظ مالی سے شروع کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایریا اس طرح کا ہے اور لوگوں کی زمینیں ہیں، لوگوں کو بڑا وہم ہے زمینوں کا، بڑا مان کرتے ہیں لوگ ان چیزوں کا۔ میں نے اس حوالے سے لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور میں نے لفظ مالی پہ نا ذرا واضح زور ڈالا، کیونکہ بابا جی بیٹھے تھے جنہوں نے وہ دھرے والی پاگ باندھی ہوئی تھی، وہ غصے میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہتے ہیں مولوی جی ساڑیاں زمیناں تے تسی ساڈے کولوں کھو لئیاں، ہن میں تانوں اونی دیر نہیں جی اپنے پنڈو باہر جان دینا جن دیر تسی ثابت بھی نہ کرو کہ اسی مالی ہیں۔ حالانکہ وہاں میں نے قرآن کریم کی 9 آیات مبارکہ پڑھی، قل اللہم مالک الملک، اے محبوب آپ فرما دیجئے اے اللہ اے ملکوں کے مالک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ میں نے 9 آیات مبارکہ پڑھی، پتہ نہیں بابا جی کو سمجھ نہیں آئی،
میں نے کہا بابا جی ہن مالی دی گل چھڈو، آؤ ہن میں تانوں بھی دس کے جاواں گا جی اللہ تے اللہ دے رسول نو راضی نہ کیتا تے تہاڈی زمین نے تہاڈے نہ کرنا کی۔ ہاں حضرت باقاعدہ تفسیر سے لکھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کا دور مبارک تھا، دو بندے زمین کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے، ہوتی ہیں نا لڑائیاں جان، لڑ پڑے آپس میں۔ اس سے پہلے کہ کوئی جانی نقصان ہوتا، کسی کو چوٹ آتی، کوئی خون بہتا، وہ جو بڑے تھے نا قبیلے کے، ان دونوں کو بٹھایا، ان کا فیصلہ کرنا چاہا، لیکن کیا ہے فیصلہ نہیں، وہ جو جھوٹا تھا نا وہ بات ہی نہ مانے کوئی۔ آخر بات اس پہ ختم ہوئی کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، چلو ان سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ سارے حاضر خدمت ہوئے، آگے عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، ہم نے فیصلہ کیا نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کا۔ وہ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عذاب محفل کیا ہے، وہ وہاں بھی کو تھا۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اس طرح کریں کہ دونوں کو نا اکیلا اکیلا کر کے ان کی بات سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی، وہ مجھے تو میرے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ نے سب کو لیا اور تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، آپ کھڑے ہو گئے، زمین کو مخاطب کیا، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں حقیقت حال سے آگاہ کر، یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اب تو بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ لکھا ہے زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، ان کو کہیں تیاری کریں یہ دونوں میرے ہیں۔ ہم ساری زندگی یہ کھیلتے رہتے ہیں میری میاں تیری نہیں ہے، تو ہے نہ اس ویم چمارے جائیں اور تیاری کریں۔ اور یہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے شاہ بلیغ رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ بڑے زبردست بزرگ ہیں، صوفی شاعر تھے، تو حضرت پہ اللہ کا ایک کرم تھا، جب یہ چیزوں کے پاس سے گزرتے تھے نا تو چیزیں حضرت سے کلام کیا کرتی تھی اور ان کو اللہ کے رازوں سے آگاہ کرتی تھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی تھا۔ تو پھر حضرت پتہ کیا کرتے تھے، پھر وہ جو چیزیں راز بتاتی تھی نا وہ حضرت پھر اس کو شعر کے انداز میں لکھ لیا کرتے۔ ہوا ایک دن کیا کہ آپ نے کبھی کسی کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا ہے، وہ کیا کرتا ہے پہلے مٹی کو اپنے پیروں سے گوندتا ہے، اس کو تیار کرتا ہے تاکہ یہ اس لائق ہو کہ اس کے برتن بنے، اس میں اس کو تیار کرتا ہے۔ وہ حضرت گزرے ایک بندے کے پاس سے تو وہ مٹی کو اپنے پیروں سے گوند رہا تھا، تو مٹی بول اٹھی۔ اب جو مٹی بولتی ہے نا حضرت نے اس کو پہلے مصرے میں لکھا، لکھتے کیا ہے ماٹی کہے کمہار سے، کمہار کہتے ہیں مٹی کے برتن بنانے والے، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا ہوئے۔ مٹی اس کو کہہ رہی تھی بھائی تو کتنی دیر مجھے گوندے گا، ابھی تیرا سانس پھول جانا ہے اور تو نے وہ سائیڈ پہ اٹھ کے بیٹھ جانا۔ حضرت شاہ بلیغ رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کہا اس کو چھوڑ، اس کے پاس نہیں بصیرت کہ یہ تیری آواز سن سکے، مجھے اللہ نے بصیرت دی ہے، مجھے بتاتا کہ میں تیرا پیغام آگے بھی پہنچاؤں۔ تو پھر جو اس نے پیغام دیا حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا، لکھتے کیا ہے ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رو دے گا، ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا رو دے گا، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو ہاں چودھری صاحب گلاں ادن ہو گئی ہیں جدن تھلے آؤ ادن گلاں کرا اج نہیں۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ آج بات تجھ سے بات نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا حساب لگ گئے، نہیں، صرف یہ ہے کہ ابھی اس مالک کا ڈر نہیں ہے، بات آج بھی ہو سکتی ہے، ابھی ہاں یار وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اس کو غنیمت جانتے، اس کو ظاہر رکھو۔ ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا
اس کو 15 عذابوں کا سامنا کرنا ہے۔ اور سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی، اس کی قبر آپس میں۔ یار میں ذرا بابی سنگل تو کچھ دوست نہ ملتے ہو، ذرا اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا کرتے ہو محبت سے ہی، تو میں ان کو کہتا ہوں، میں کہنا یار کیا مولوی دی پسری بننی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ چھوڑ، لیکن وہ جو قبر ہے وہ محبت سے نہیں نبھائے گی، وہ محبت سے نہیں نبھائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پسلیاں ٹوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں، ہے ہی مطلب نہیں۔ آج وقت ہے تیاری ماٹی کہے کمار سے۔ میں نے اپنے سیالکوٹ سے نا سن 2000 میں میٹرک کیا، تو پھر سیالکوٹ کا ایک کالج ہے مرے کالج، اس میں میں نے FSC میں ایڈمیشن لیا، تو تقریباً کچھ 6 ماہ گیا تھا، تو اللہ نے کرم کر دیا۔ میں ایک دن گھر آیا اور میں نے آ کے اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ امی جب میں کل تو کالج نہیں جانا، وہ گھبرا گئی، وہ کالج نہیں جانا تو کی کرنا ہے۔ میں نے عرض پیش کی، میں امی جی اگر اجازت دی تو میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ امی جی بڑی خوش ہوئی، پھر حفظ کر لیا، پھر آگے اللہ نے درس نظامی کی توفیق عطا کر۔ تو میرے اسکول میں نا میرے ٹیچر تھے، ان کا نام تھا سر صابر، بڑے ڈاڈی ٹیچر تھے، بہت ڈاڈی ٹیچر، حضرت کا بڑا سخت قانون تھا۔ وہ کیا، جو حضرت کا سبق نہیں نا یاد کرتا تھا، حضرت 12 سوٹیاں مارتے تھے، 6 اس ہاتھ پہ 6 اس ہاتھ پہ، اور اس سے بھی سخت قانون یہ تھا کہ اگر 6 کا عدد پورا ہونے سے پہلے آپ نے ہاتھ نیچے کر لیا نا تو پھر 1 سے شروع۔ تو اس لیے حضرت کی پوری کلاس کی کوشش ہوتی تھی کہ سب کا سبق رہ جائے سو رہ جائے، لیکن سر صابر کا سبق نہ رہے۔ لیکن ظاہر ہے انسان ہے، کہیں نہ کہیں کو بھول، کو چوک، کو سستی، کو غفلت ہو ہی جاتی ہے، رہ ہی جاتا تھا۔ اچھا وہ ہوتا کیا تھا، مجھے ایک ٹیچر یاد ہے اس حوالے سے، باقی بھی یاد ہے لیکن حضرت تو پکے یاد ہے۔ ہونا کیا، جس دن وہ سبق رہ جانا نا کسی حوالے سے، لیسن یاد نہیں ہونا، ہوم ورک نہیں کرنا، تو پھر کیا کرنا۔ میری عادت تھی کہ ذرا اسکول میں جلدی آتی ہے، سب سے پہلے تقریباً دوسرے تیسرے نمبر پہ میں تھا آنے والا، کیونکہ والد صاحب کا دفتر اسکول کی بیک سائڈ پہ تھا۔ ابو جی کی ڈیوٹی 6 بجے شروع ہوتی تھی، پھر مجھے بھی 6 بجے ساتھ لے آتے تھے، وہ آدھا پونا گھنٹہ ابو جی کے ساتھ دفتر گزارنا، 7 بجے اسکول کھلنا، تو میں نے اسکول آ جانا۔ پھر کرنا کیا، وہ دروازہ بند کر کے اپنی کلاس کا، تو بڑا خشوع خضوع ذوق شوق سارا کچھ اکٹھا کر کے تو دعا کیا کرنا، یا اللہ آج سبق نہیں ہے، 12 سوٹیاں نہیں کھاندی، یا اللہ اپنے بندے تے رحم کر، تے استادہ نے سائیکل ہی خراب کر چھڑ۔ بچپن تھا نا، یقین تو تھا کہ اللہ سنتا ہے۔ اچھا پھر خیال آنا چلو نہیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا استاد کا، پھر دعا کرنی، چل یا اللہ اس طرح کر، وہ پنجابی میں کہتے ہیں آج بدل ہی پا دے۔ پھر دل میں خیال آنا نہیں یار بدل پہ آتے بڑی مخلوق نال پریشان سے، پھر اینڈ پہ دعا کیا کرنی، یا اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بارش سے گناہ جڑتے ہیں، چل پھر یا اللہ جو استادہ نے بخار ہی چڑھ جائے، اسی بچ جائیں گے، انہوں نے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن پتہ نہیں حضرت کو دعاؤں میں اثر ہی نہیں تھا، ہماری کبھی قبول نہیں ہوئی آج تک، کبھی 2 سالوں میں 9th 10th میں ہمارے کلاس انچارج ہے، کبھی قبول نہیں ہوئی، ہمیں 12 سوٹیاں کھانی پڑ گئی ہیں، کبھی قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا تھا معاملہ۔ تو بہرحال حضرت میں آج اکثر و بیشتر سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار دیکھو ایک لیسن نہیں یاد تھا اور وہ ایک انسان کا، تو کیا حال ہوتا تھا، جان جاتی تھی سامنا کرتے ہوئے۔ تو میں اکثر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں سلیمان اج کنے سبق نہیں یاد، کل نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے، کون سا منہ لے کے جانا ہے۔ باتیں کرنی ہو تو جتنی مرضی کر لو، لیکن سچ بتانا ہمیں داڑھی والا سبق یاد ہے، ہاں جی ہمیں داڑھی والا سبق یاد ہے، ہاں جی ہمیں داڑھی والا سبق یاد ہے، جیسے قبلہ فرما رہے تھے نماز والا سبق یاد ہے، قرآن پاک والا سبق یاد ہے، ذکر والا سبق یاد ہے، درود والا سبق یاد ہے۔ تو حضرت جی پھر
پھر کل کیا کرنا ہے؟ یہاں تو میرے سیدی میرے پیر و مرشد بھی فرمایا کرتے تھے الف آیا سیت لال خریدنے ونج کولیاں دا گلے وچ پا بیٹھو او تینوں بھیجیا سی کستوری خریدنے ٹیر ہنگ جوین دا لا بیٹھو میاں ہدایت اللہ اس شاہ مقیم وکھائیں گا جدا سارا ہی سودا کاٹے پا بیٹھو اس لیے حضرت آج وقت ہے اس وقت کو غنیمت جانے اور اپنے اللہ کو راضی کریں حضور نبی علیہ السلام کو راضی کریں بڑا اوکھا معاملہ ہے حضرت آگے بڑا اوکھا معاملہ ہے ابھی وقت ہے یہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے بڑی تیزی اور یاد رکھیے حضرت یہ جس دوڑ میں ہم لگ گئے ہیں یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ دوڑ کبھی کسی کی ختم نہیں ہوئی یہ والی دوڑ حضرت یہ ضرورت تھی حضرت ہم نے اس کو مقصد بنا لیا اور یہ وہ مقصد ہے حضرت جو کبھی کسی کو پورا نہیں ہوتا ہم باقاعدہ مولانا روم نے اس کو مثنوی میں حکایت کیا باقاعدہ آپ فرماتے ہیں کوئی اللہ کے ولی تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے مسجد کے قریب پہنچے نا تو باہر ایک چھوٹا سا بچہ روتا دکھائی دیا اور جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں یہ دل کے بڑے نرم ہوتے ہیں وہ ہمت ہی نہیں پڑی مسجد میں اندر جانے کی آ گئے بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرا شفقت سے اس کو پوچھتے ہیں بھائی کیوں رو رہا ہے وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کھیل رہا تھا تو کھیلتے کھیلتے میرا 1 روپیہ کھو گیا اس کے کھونے پہ رو رہا تو آپ نے فرمایا رونے کی وجہ 1 روپیے کا کھونا ہے اس نے کہا تو آپ نے فرمایا اگر پھر روپیہ میں تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے اس نے کہا جب رونے کی وجہ یہ 1 روپیہ ہے تو جہاں سے مرضی ملے میں خوش ہوں انہوں نے جناب وہ روپیہ نکالا اور اس کو روپیہ دے دیا وہ خوش ہو گئے آپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے جب نماز پڑھ کے واپس تشریف لائے نا تو پھر رو رہا تھا پھر آئے اسے پوچھتے ہیں بھیا وہ کیوں رو رہا ہے تو نے کہا تھا جی روپیہ کھو گیا روپیہ میں نے اپنے پاس سے دے دیا اب تو کیوں رو رہا ہے وہ کہتا ہے جی اس لیے رو رہا ہوں آپ نے تو دے دیا لیکن اگر جو کھو گیا کبھی وہ بھی پاس ہوتا تو اس وقت 2 روپے ہوتے ہیں آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اگر 2 کر دوں تو پھر تو خوش ہو جائے گا اس نے کہا خوش ہوں آپ نے جناب ایک اور نکالا اور آپ نے 2 کر دی اب جیسے حضرت فرما رہے تھے نا خاص مہمان جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جائے ہی نہیں وہ ان میں سے تھے ان لوگوں کے کام گھر جی لگتے ہیں بس گھر گئے 2-3 معاملے اپنے نپٹائے پھر مسجد واپس جب مسجد کے قریب آئے تو پھر رو رہا تھا پھر آ گئے پوچھا ہوئے ان کیوں رونے ہیں کہندہ جڑا گواچ گیا جو بھی ہندہ تھے 3 ہونے سے آپ نے فرمایا اچھا آپ نے 3 کر دی کیونکہ بڑی اس پہ حضرت جی فضیلت ہے کسی مسلمان کا دل خوش کر دینا آپ نے اس حوالے سے 3 کر دیا ہم نماز کے لیے تشریف لے گئے وہ نماز ادا کی تو باہر آئے تو پھر رو رہا تھا پوچھا وہ کیوں رو رہا ہے وہ کہتا ہے اس لیے رو رہا ہوں جو کھو گیا اگر وہ بھی ہوتا تو 4 ہونے تھے اس دفعہ آپ نے نہیں دی اور آپ نے سر داغ کیا اور آپ بھر کے آپ فرماتے ہیں میرے محبوب علیہ السلام نے حق اور سچ ہی کہا تھا کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا تھا یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا اپنے حکمرانوں کو دیکھا ہے بھرا نہیں یہ کسی کا نہیں بھرا گیا ہم اس کو بھرنے میں اس کو نہ بھرو بھائی جیسے حضرت فرما رہے تھے اپنے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرو یہ کسی کی نہیں بھوک ختم ہوئی حضرت باج فقیران کسے نہ مارے ظالم چور اندر یہ تو وہ دوڑ ہے حضرت تھک جاؤ گے اس میں دوڑ دوڑ کے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین تھک جاؤ گے دوڑ دوڑ کے حضرت اس کے لیے نہ دوڑو حضرت اپنے اللہ کو راضی اپنے اللہ کو پکارو میں مجھ سے لکھوا لو سائن کروا لو نیچے میرے میں عبارت لکھ دوں گا سائن کروا لو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف دوڑ لگا دو اگر یہ آپ کے پیچھے نہ دوڑا تو میں جرمدار ہوں سائن کروا لو نیچے میں جرمدار ہوں لگا دو مخلص ہو کے دوڑ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اگر یہ آپ کے پیچھے پیچھے نہ بھاگا میں جرمدار ہوں اور میں آپ سے گزارش کروں گا جیسے حضرت کتابوں کا نام لے خدا کا واسطہ پڑھو کتابیں کیوں چھوڑ دی تم نے کتابیں پڑھیں یہ کتابیں تو تمہیں بتائیں گی کہ زندگی کس طرح گزارنی
یہ کتابیں تو تمہیں بتائیں گی وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے نام کمائے ان میں کمالات کیا تھے، پڑھ کے تو دیکھو کتابیں. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہوا. قادری بزرگ تھے حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ، مرید حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، پھر اللہ نے توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر توبہ کی. آپ کا کچھ سود کے معاملات تھے، پھر آپ نے توبہ کی اور پکی توبہ کی، سب کچھ چھوڑ دیا. امیری تھی، فقیری آ گیا. حضرت نے اسباب کے ترک کا حکم دیا، اپنی تسبیح عنایت کی اور ساتھ تلقین کیا اسم ذات اللہ. ٹھیک ہے جی، اس کو پکانا ہے. آپ بیٹھ گئے اپنے گھر میں، حضرت تسبیح پکڑ لی اور دے دانے پہ دانا اللہ 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 اللہ. دانے ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے. آپ نے تو صبر کر لیا لیکن بی بی صاحبہ سے صبر نہیں ہوا. وہ آ کے آپ سے الجھ پڑی اور آ کے آپ کو کہتی ہیں حبیب کیا تسبیح لیے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو، کوئی پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترنا والا کھانا. دانا آدمی تھے، بیوی سے کوئی بحث نہیں کی، لوٹا تسبیح مصلا قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے جائے. صوفیہ تو پہلے دعائیں کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. سارا دن جنگل میں اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گئے. جب گھر آئے تو بیوی منتظر کھڑی تھی. آتے سب سے پہلا سوال انہوں نے حضرت حبیب اجمی سے یہ کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا کی، مراد ذکر الہی تھا اور اصل مزدوری بھی وہی ہے حضرت. یہ باقی تھے ہمیں وہم ہی نہیں ساڑھے حضرت، یہ باقی ہمارے وہم ہے حضرت. کام کرنے کا حکم ہے لیکن کوئی نہ یہ سمجھے کہ اگر کام نہیں ہوگا تو رب رزق نہیں دے سکتا. ہاتھی کس بینک میں ملازمت کرتا ہے؟ گدے کی کون سی فیکٹری ہے؟ اونٹ کی کون سی کریانے کی دکان ہے؟ اور جو ان کو دے رہا ہے وہ تجھے بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کے رنگ ہیں میاں، کسی کو اللہ دے کے آزما رہا ہے، کسی سے اللہ لے کے آزما رہا ہے. باقی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر یہ نہیں ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ کس طرح ہوگا. نہیں نہیں، وہ کر سکتے ہیں، کرتا بھی ہے. یہ آپ کی اور میرے ایمان کی کمزوری ہے. حضرت کی مراد ذکر الہی تھی. آپ نے فرمایا ہاں مزدوری کی. یہ مہینہ اب آیا، پہلے ہوتا تھا روزینہ، روز کے لیے، جس کو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں دیہاڑی. ٹھیک ہے، جس کو آپ اردو میں کہیں گے ڈیلی، پورے دن کی. بی بی صاحبہ نے پوچھا اگر مزدوری کی ہے تو پھر مزدوری کتنے؟ آپ فرماتے میں نے ڈالا. کس طرح؟ میں نے کہا نہیں، میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا، میرا وہ مالک کریم بڑا مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم ہے. اچھا یار ڈی جی خان والوں کی بات سچ بتانا، کریم ہے کہ نہیں؟ کریم ہے. تائیں تے سلیمان مصباحی جو تری فری لبڑ لے نہیں. ہاں حضرت ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے دیوے دے سی کاکا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دے سی نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاوڑ والا ہے. ہاں حضرت بڑا کریم رہتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا. آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ. جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگی تو رو پڑا، کہتا ہے جی میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے معاف کر دو. مختصر قسم کا سوال اس سے یہ ہوا کس وجہ سے تجھے معاف کرنا؟ تو نے چوری کی ہے؟ کی ہے. آپ نے پوچھا پھر معاف کیوں کر؟ یہ تو بتا. وہ آگے سے عذر یہ پیش کرتا ہے امیر المومنین مجھے اس لیے معاف کر دیں، میں نے آج پہلی بار ہی چوری کی ہے تو پکڑا گیا. دیکھو کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی ستار ہوئی. آپ نے فرمایا ہوئے ایک چوری کرنا ہے تو جھوٹ بول. اس کرتا ہے امیر المومنین جھوٹ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے میں آج پہلی بار ہی چوری کی ہے تو پکڑا گیا. اور پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے. وہ کریم ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. وہ کریم ہے، کریم رب ہے. بی بی صاحبہ خاموش ہو اور کہتی ہیں اچھا چلو کل مزدوری مانگ کے آنا. فرماتے اگلا دن آیا نہ پھر چلا گیا. مسلک صوفیہ ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. فرماتے سارا دن اللہ اللہ کی، رات پڑی تو واپس آ گئے.
بی بی صاحبہ پہلے منتظر تھی، آتے پھر کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ فرماتے میں نے کہا کی؟ وہ پوچھتی ہیں اگر مزدوری کی تو پھر مزدوری کے دن فرماتے میں نے پھر ڈال دیا۔ میں نے کہا نہیں، وہ میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحب آگے سے غصے میں آ کے کہتی ہے حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہ کرنا، پہلے 2 دن کی مزدوری لینا، اگر دے تو اس کی مزدوری کرنا، نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے۔ اب حضرت یہ جو صوفی ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں، کڑک کر کے لگتا ہے تیر ادھر آ کے، فرماتے تیر بن کے لگا اس نے کیا کیا دیا، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، کہاں جاؤں؟ اور حضرت جی یہ لالچ نے، یہ دنیا داری نے ہمیں اندھا کر دیا، ہمارے ارد اس کی کریمی کے رنگ بکھرے پڑے ہیں، ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ میں نے بڑے رنگ دیکھے ہیں لیکن ابھی میں یہی سنا رہا ہوں دوستوں، جو میں نے اس کی کریمی کا قبلہ رنگ دیکھا۔ میں سیالکوٹ سے باہر ہی تھا، سیالکوٹ سٹی میں پروگرام تھا، بچوں نے مجھ سے کہا جی آپ نے اینڈ پہ بس آنا ہے، انہوں نے پہلے کہا آنا، میں نہیں آ سکتا، میں دور ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت جی ہمارا پروگرام بھی 2:30 تک چلنا ہے، آپ بس آ جائیے گا، اتنے تک تو آ جائیں گے۔ میں نے کہا بس آ کے 10-15 منٹ گفتگو فرما دیجیے گا، بعد میں دعا کر دیجیے گا۔ میں نے کہا یہ ہو جائے گا۔ میں آیا 2 بجے میں آ گیا، 10 منٹ میں نے 15 منٹ گفتگو کی، سلام پڑھا گیا، دعا ہوئی، 2:30 بجے میں فارغ ہو کے میں مسجد کے سین سے کھڑا تھا، وہ بچہ جو لنگر بانٹ رہا تھا، آپ کو پتہ ہوتا ہے جو لنگر بانٹنے والا ہے وہ کبھی بھی خطیب کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ خطیب صاحب کے لیے علیحدہ اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلی بار میرے پاس ساتھ اس طرح ہوا، نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوا۔ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ لنگر کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آ گیا، وہ کہتا ہے حضرت لنگر، اگر مجھے غصہ لگا اس کی بات کا کہ میں بھی شاپرہ نہیں چھوڑتا نہیں، میں نے اپنے غصے کو تھوڑا کنٹرول کر کے کہا، میں نے کہا بھائی بات سن کہ 2:30 بج چکی ہے، یہ ٹائم لنگر کھانے کا نہیں ہے، یہ مسلح پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم ہے، میں نے نہیں کھانا۔ دوسری بات میں چاول کھاتا بھی نہیں خوش ہوں۔ تیسری بات دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے، میرے گھر میں ہے کوئی نہیں، چھٹیاں ہیں، بچے ننھیال ہیں، تو گھر میں بھی کوئی نہیں کھانے والا، ضائع ہو جائیں گے تو کسی اور کو دے دیں۔ تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کریں گے، میں سنی ہوں زندہ باد بھائی، زندہ باد سنی ہوں، مسجد نماز میں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کریں گے، یہ کوئی نیا ہی اتر آیا حکم ہے، نماز میں پڑھو نہ پڑھو لنگر نو نہیں نہ کرنے، اینے پکے ہیں نا سی جناب، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، بے نمازی کو لنگر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں کو بے نمازی سے نیت سے کھائے کہ یہ پاکوں کا لنگر ہے، ہو سکتا ہے کوئی نماز میں مدد مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن کوئی بندہ کہتا ہے میں نے پڑھنی بھی کوئی نہیں، تو پتر جہاں کا مرضی جا کے لنگر کھا لو، تجھے فائدہ کوئی نہیں ہونا ہے۔ اگر تو نے لنگر سے فائدہ لینا تو پہلے نماز، پھر دیکھ تجھے لنگر کتنا فائدہ دیتا ہے۔ ہیں تو پھر ہم سنی ماننے والے ہیں، میں بھی ڈر گیا، میں کہتے باہر جا کے گڈی نہ اٹھ لیجیے میری، میں بھائی ادھر دے دے، میں نے حضرت وہ ہاتھ میں نہ مشاپر پکڑا ہوا ہے اور میں جناب وہ کبھی ادھر جا رہا ہوں کبھی ادھر جا رہا ہوں۔ وہ خیر میں مسجد سے باہر نکل آیا، بچوں نے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، میں بیٹھ کھڑا ان کے مسئلے کا جواب دے رہا تھا، تو ایک بندہ آ گیا، اور بندہ یہ نہیں کہ کوئی داڑھی والا آیا کوئی امامے والا آیا، بالکل ٹونا مونا، بالکل کوئی معاملہ نہیں ہے، اور ہاتھوں میں اس نے کڑے پہنی ہوئے، گلے میں اس نے زنجیری پہنی ہوئی، اور آ کے نا مجھے بڑے عجیب سی انداز میں وہ کہتا ہے کہ یہ لنگر ہے کہ کا چڑھے، تو میں تو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، میں نے جناب وہ چاولوں کا شاپر اس کو تھما دیا، اس نے وہ شاپر لیا، جیسے یہ سامنے سڑک ہے آپ کی بھی، آپ سارے بھی ابھی سڑک کی جانب جائیں گے، اس سڑک کی جانب چلا جائے، میں مسجد کے باہر کھڑا تھا، اب کو 1.5-2 منٹ مجھے بھی سڑک پہ جاتے ہوئے لگ گئے، لیکن میں سڑک پہ پہنچا تو وہاں جا کے کیا دیکھا، تو شاپر کھول کے نا ایک دکان کے سامنے بیٹھا لنگر کھا رہا، تو بس جب میں نے اسے دیکھا تو مجھے ٹائم بھی اس طرح کا تھا، تو مجھے رونا سا آ گیا۔ رونا کس بات پہ ہے؟ وہ اس نالائق کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں تو حضرت جی چاول اٹھا ہی نہیں رہا تھا، مجھے تو زبردستی اٹھوائے گئے، اور مولوی تو نہیں کھانے نہ کھا، ساڑھا بندہ بھوکا ہے باہر تے لے جائے، ان بندہ ساڑھا ہے جدا ہے کہ انہیں مسیطے آنا کوئی نہیں، بندہ ساڑھا ہے جدا ہے کہ انہیں مسجد ویچ آنا کوئی نہیں، وہ تو ساڑھے بندے دا ہولی ہے جدا ہے کہ جو مسجد چاہ گیا تو کسی نے دینے کوئی نہیں ہے۔
تو چل اینا تے کرنا کہ باہر لے جا ساڈا بندہ لے لیندا تیرے کول آ کے میرے بزرگ یہاں فرمایا کرتے تھے حضرت فرمایا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں اور پھر یہ تو ہوا ہی نہیں نا حضرت کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو پھر جواب کیا سوال کیا تھا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے یہ سوال ہے اب جواب کیا آگے سے آیا جواب کیا آتا ہے او بندیا یہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے یہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تو نے چاہا ہی نہیں سن جو چاہتے ہیں پھر ہوتا کیا ان کے ساتھ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی فرماتے میں ساری رات ساتھیاں لیتا رہا اس نے کیا کیا دیا کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے خیرہ فرماتے تیسرا دن آیا میں پھر چلا گیا جو حکم شیخ تھا فرماتے پھر سارا دن اللہ 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 سارا دن گزرا فرماتے رات پڑی تو بڑا پریشان کس بات پہ کہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا آج اسے کیا کیا کہ ٹالتا آج پتہ نہیں وہ کیا بولے گی کچھ اسی طرح کا نہ بول دے جو مجھ سے سمجھ نہیں جائے اب میں مختصر کروں گا ٹھنڈ بھی ہے فرماتے ہیں پھر گھر تو جانا ہی تھا فرماتے ہیں میں نے ارادہ یہ کیا کہ باہر بیٹھ کے ذکر الہی کروں تب جاؤں گا جب سو گئی ہوگی رات تو گزاروں نہ کل کی کل دیکھیں فرماتے ہیں میں کافی دیر لیٹ گھر پہ گیا لیکن فرماتے ہیں جب گھر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں گھر کا منظر ہی بدلا ہوا ہے تو کافی وقت بیت چکا لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ گھر سے دھواں اٹھ رہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی ہے فرماتے میں بڑا حیران ہوں اتنی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل پڑا پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں سے کسی کو میری غریبی پہ ترس آیا ہوگا کوئی دے گیا ہوگا کچھ فرماتے ہیں میں گیا اور میں نے جا کے دروازے پہ دستک دی تو فرماتے اس نے دروازہ کھولا تو فرماتے ہیں اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں اس نے کپڑے بھی نئے پہن رکھے فرماتے میں حیران ہوں یہ نیا لباس کہاں سے آ گیا کہتے سوال میں خود سے کرتا ہوں لیکن جواب وہ دیتی ہے اور کیا کہتی ہے حبیب یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے فرماتے میں نے پوچھا کیا ہو گیا کہتی اندر آگے خود ہی دیکھ لیں فرماتے جب اندر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت تھی سبھی کا ڈھیر لگا ہے وہ کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے یا آپ کے مالک نے بندے بھیجے تھے یہ سارا کچھ وہ دیکھ لیا فرماتے جب میں نے دیکھا تو میں رو پڑا فرماتے جب میں رویا نا تو تھوڑا سا اس کا بھی دل نرم ہوا تو مجھے روتے دیکھ کر وہ کہتی ہے حبیب روئے نا یہ صرف سامان نہیں آیا ساتھ آپ کے لیے پیغام بھی آیا تو حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی فرماتے میں نے پوچھا کہ پیغام کیا ہے تو کہتی ہے کہ پیغام یہ آیا ہے کہ حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا ہم مزدوری میں نہیں آنے دیں گے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا کہتے دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح حضرت وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے اس کو غنیمت جاننا اور اپنے اللہ کو راضی کرنا جو قبلہ حضرت نے بات ارشاد فرمائی یہ نلائق بھی ان کے پیچھے پیچھے ہی ہے نماز نہ چھوڑ لوئے لوئے پر لگوئے جے تجھ پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا اچھے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کری رب سائیاں ہاں وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا اور چلے ہو آخری بات اور میں اپنی گفتگو ختم کروں گا اور لگا کے تو دیکھو یہاں پھر مثنوی شریف مولانا نور رحمت اللہ تعالی بس آخری بات میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا مجھے پتہ ہے کہ اچھی خاصی سبزی ہے لیکن کوئی نہیں حضرت جی
روز گرم بستریاں جو بہنے ہیں جی، آج کو ٹھنڈے بھی بہ گئے ہیں تو کوئی ایڈا مسئلہ نہیں ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھنا حضرت جی، گرم بسترے کا جواب دینا ہے، اس کا ملنا ہے۔ ہاں جی، اتنا نا دل چھوٹا کرو، میں لگا ٹھیل دیں تو وہ تے ٹھلے ہوئی، روز گرم جو بہنے ہیں کوئی گل نہیں، اگر آج آگیا معاملہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ وہ تھے نا محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی کے غلام تھے ایاز، وہ ایک دن حاضر خدمت ہوئی تو محمود کے سامنے خربوزہ پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے کاٹ کے نا ایاز کو دیا، انہوں نے بڑا مزہ لے کے کھایا، پھر انہوں نے ایک اور کاٹ کے دیا، بڑا مزہ لے کے کھایا۔ ان کا مزہ دیکھ کے نا محمود غزنوی کے دل میں یہ خواہش بیدار ہوئی، لگتا ہے خربوزہ واوے میٹھا، اسی لیے تو اتنا مزہ لے کے کھا رہا ہے۔ انہوں نے کھایا تو اتنا کڑوا کہ تھو تھو کر اٹھے، انہوں نے کہا ایاز وہ اتنا کڑوا خربوزہ تھا تو پہلے کہتا کہ کڑوا ہے، تو اتنے مزے لے کے کھا رہا تھا۔ اور کردہ حضور مٹھے بھی تھے ایسے ہتھا نہ کھا دینے، جو کوڑا آ گیا تو میں بھی مٹھا سمجھ کے کھا گیا۔ وہ بھائی روز بیٹھتے ہیں گرم بسترے میں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، جو آج ٹھنڈے میں بیٹھنا پڑ گیا۔ آپ تو پھر ڈی جی خان میں بیٹھے ہیں، ذرا قبلہ کو بھی دیکھیں نا، وہ لاہور سے آئے ہیں حضرت، یہ بھی تو دیکھیں نا، ذرا عمر دیکھیں حضرت، یہ ہمارے بزرگوں کی محنتیں ہیں۔ آپ تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، میں تھوڑی سی ڈیل دی ہے تو میں نے دیکھا بہت ڈیلے ہو گئے سارے۔ نہیں جی آج پروگرام 2 بجے تک چلے گا، اللہ کو سلامت رکھے، نہیں ابھی ختم کریں گے ہم۔ وہ جو ہے نا، یہ کوئی اتنا نہیں دل چھوٹا کرنا، یہ بس یہ ایک فیصلہ کرنا ہے، اور جس نے کر دیا وہی۔ یہ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے مولانا روم نے لکھا، آپ فرماتے ہیں بات چاہتے ہیں جو مزاج میں آیا کر سکتے تو انہوں نے کون سا کسی سے پوچھنا ہوتا۔ ایک دن مزاج میں یہ بات آئی، ایاز کو بلا کے کہا جتنے محل کے دروازے میں بند کر دو، جو باہر ہے وہ باہر رہے، جو اندر ہے وہ اندر رہے، اندر والا باہر نہ جائے، باہر والا اندر نہ آئے۔ حکم کی تعمیل ہوئی، فرمایا اب جتنے لوگ محل میں موجود ہیں نا سب کو میرے دربار میں بلاؤ، بلا لیا گیا۔ وزیر خزانہ سے کہا جتنے میرے خزانے میں قیمتی ہیرے ہیں نا سارے لا کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیے، اعلان کیا بھائی دیکھ لو یہ ہیرے پڑے ہیں، جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کو، وہ سب نے پہلے نظر لگا لی کہ میں تے ایدے تے رکھنا، ایک میرے ہار دا انہوں کہ میں تے ایدے تے رکھنا، سب نے پہلے نظر لگا لی۔ وہ لکھا کہ ایک لونڈی کھڑی تھی، وہ عرض کرتی ہے حضور ذرا اپنے جملوں پہ غور فرما لیں۔ آپ نے کہا ہاں کیا کہا؟ اس نے لکھی حضرت آپ نے فرمایا ہے جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا۔ آپ مسکرائے کہ لہوی کو ہیوے نہیں سیانی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنے جملے یاد ہیں، میں اب بھی کہتا ہوں جو جس پہ ہاتھ رکھے وہ اس کا رکھو۔ وہ سارا دربار ٹوٹ پڑا، کسی نے کسی ہیرے پہ رکھ دیا، کسی نے کسی پہ رکھ دیا، کسی نے کسی پہ رکھ دیا۔ وہ آگے آئی اور اس نے آگے حضرت محمود غزنوی پہ ہاتھ رکھ دیا۔ خوش تو ہوئی کہ اے کوئی انی اچھی پرواز نہیں ہے، لیکن پھر ایک اور امتحان دیا، کہا بات یہ ہے ابھی بھی موقع دیتا ہوں، غلطی تو نے کر لی ہے، ابھی بھی کتنے ہیرے پڑے ہوئے ہیں، جا کسی پہ ہاتھ رکھ لے۔ اس نے کہا حضور میں نے بھی غلطی نہیں کی، میں نے بھی آپ سے سمجھ کے رکھا ہے۔ میں اچھا پھر 10 ساڑھے تے ہاتھ رکھ کے کی لبھی کسی ہیرے تے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ آگے سے عرض کر دی حضور انہوں نے ہیرے پہ ہاتھ رکھا، میں نے ہیرے والے پہ رکھ دیا ہے۔ یہی ہے فیصلہ، ہیرا کہ ہیرے والا ہے، یہی فیصلہ ہے، ہیرا کہ ہیرے والا، یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہیرا چاہیے کہ ہیرے والا۔ ہیرے پہ رکھو گے تو یہ ہیرا پھر آپ کا کوئی نہیں، یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں نا میں سیالکوٹ سے آیا ہوں آپ کے پاس، میرا گھر سیالکوٹ میں ہے، میرے بچے سیالکوٹ میں ہیں، جو کچھ بھی ہے اس وقت میرا باہر میری گاڑی کھڑی ہے، اس کے علاوہ یہ ہے میرا، اس کے علاوہ میرا کچھ بھی نہیں۔ سچ بتانا اگر حادثہ آ جائے مجھے یہاں ہی موت آئے تو یہ چادر میری ہے، یہ انگوٹھی میری ہے، جو گھر پڑا اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا۔ یہ جو اس وقت میرے پاس ہے یہ کوٹ میرا ہے، بڑا مہنگا موبائل ہے میرا ہے، پھر میرا کیا، میرا ککھ بھی نہیں ہے، میں خالی آیا ہوں، میں خالی جانا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے پتر
اس دنیا کے دھوکے میں نہیں۔